بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رونا بند کرو، تم پہلی لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہوئی ہے، غصے سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فریال کے پاس آیا جو دلہن کے لباس میں کھڑی پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ شادی سراسر اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ فرحات نے سب کے سامنے یہ کہہ کر شادی کی تھی کہ وہ فریال ایک دوسرے کو 3 سال سے پسند کرتے ہیں۔ فریال کے گھر والوں نے یہ سنتے ہی اس کی شادی فرحات سے کر دی۔ کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب وہ دلہن بنی اس کے روم میں تھی۔ فرحات کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے اور دیوار سے جا لگی۔ تبھی فرحات اس کی بے حد قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، بیوی تو تم میری بن کر ہی رہو گی۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ موم، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں؟ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کہانیاں سنا رہا ہے وہ سب کی سب جھوٹی ہیں۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ یہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی موم سے ایک یہی بات کیے جا رہی تھی، لیکن انہوں نے آگے سے اس کی بات رد کرتے ہوئے کہا، وہ پاگل ہے جو اتنی کہانیاں بنا رہا ہے، ضرور تم دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تبھی تو اس نے یہ سب بولا ہے۔ اور وہ تصویریں جو اس نے دکھائی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو تم ان تصویروں میں اس کے ساتھ۔ تلخی سے کہتی وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ سب تو فیک پکچرز ہیں، آج کل یہ سب بنانا اتنا مشکل تھوڑی ہے، لیکن آپ ہیں کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اپنی بیٹی پر نہیں بلکہ سنجان انسان پر یقین ہے آپ کو۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی موم کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکام رہی۔ بیٹا وہ کوئی انجان نہیں ہے، پچھلے 10 سالوں سے ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہیں، میں بھی اچھے سے جانتی ہوں تم کیسے بھاگ بھاگ کر اس کے گھر جاتی رہتی تھی اور بولتی ہو کہ اس کی بہن سے تمہاری دوستی ہے۔ دراصل تو تم اس لڑکے سے بات چیت کرنے جاتی تھی۔ یہ سب تو اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اب تو تمہارے پاپا ہی فیصلہ کریں گے اور تمہیں ان کا فیصلہ ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ پیچھے فریال پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ جتنا وہ اپنے گھر والوں کو اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا فرحات سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے، اتنا ہی وہ لوگ اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ان سب کو فرحات کی بات پر یقین نہیں تھا، جس نے نہ جانے کہاں سے جھوٹی تصویریں بنا کر اس جھوٹی کہانی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ فرحات، تم بچو گے نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں بھی یہ شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، لیکن اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ دل ہی دل میں ارادے باندھتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر ایک بار اس کے پاپا نے فیصلہ کر لیا تو پھر وہ کسی کی نہیں سنیں گے اور اس کی شادی فرحات سے کروا کر ہی دم لیں گے۔ اس سے پہلے ہی اسے کچھ کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فرحات کی بہن نورین، جو کہ اس کی اچھی دوست تھی، اسے کال کی اور کہا کہ یار میری مدد کرو، میرا فرحات سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تمہیں تو سب اچھے سے پتہ ہے، کم سے کم تم ہی میرے پیرنٹس کو سمجھا دو۔ تو آگے سے نورین چہکتے ہوئے بولی، ارے یار میں کیوں کسی کو کچھ بولوں، اچھا ہے نا میری بیسٹ فرینڈ میری بھابھی بن جائے گی، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے، اور واقعی میں تمہارے اور بھائی کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا، جس پر فریال نے گھور کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور پھر دوبارہ سے موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولی، ابھی اگر تم میرے سامنے ہوتی نا تو دیکھتی میں تمہارے ساتھ کیا کرتی۔ تم بھی دوسروں کی طرح یہ سوچ رہی ہو کہ میرا تمہارے بھائی سے کوئی لینا دینا ہے؟ ہری دنیا میں سارے مرد مر جائیں نا تب بھی میں تمہارے بھائی سے شادی نہ کروں، بتا دینا یہ اسے۔ اس وقت وہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھی کہ نورین نے کال اسپیکر پر ڈالی ہوئی تھی اور فرحات پاس ہی بیٹھا اس کی گل افشانیاں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر نورین سے بات کرنے کے بعد اس نے کال کٹ کر کے موبائل ایک سائڈ پر ڈال دیا۔ بیڈ پر لیٹی وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی، کس طرح سے شادی کو ٹالا جائے۔ نورین بھی اس کی مدد کرنے کو راضی نہیں تھی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ فرحات سے بات کی جائے، لیکن اگر وہ اس سے بات کرتی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے گھر والوں میں سے اگر کوئی دیکھ لیتا تو اور زیادہ اس کہانی پر یقین کرنے لگ جاتا، یا پھر فرحات ہی کوئی نہ کوئی نیا سین کریٹ کر دیتا۔ اس سچویشن میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر میں اس کی موم اسے کھانے کے لیے آواز دی۔
لیکن وہ منہ سر لپیٹے لیٹی رہی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا سب کے ساتھ جا کر بیٹھنے کا، لیکن شام کو اسے کمرے سے نکلنا ہی پڑا۔ نورین اسے بلانے کے لیے آئی تھی۔ اسے غصہ آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، جبکہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ارادہ نہیں رکھ رہی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے بیٹھی نورین اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ منہ بسورے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ نورین نے اس سے کہا، کیا ہوا، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ ارے بھائی، اس وقت بھائی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے میں کچھ نہیں بول پائی، اور تمہیں پتہ ہے جو کچھ تم نے کہا وہ سب بھائی نے سنا۔ انہوں نے زبردستی فون اسپیکر پر ڈلوا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر فریال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فرحات کے پیچھے تو بات کرنا آسان تھا، لیکن اس کے سامنے کچھ کہتے اس کی حالت خراب ہوتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سامنے منہ بند ہی رکھتی تھی۔ اب اسے اس بات کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ فرحات نے اس کی باتیں سنی ہیں تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن سامنے آئے گا۔ پھر اس نے نورین سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ تو نورین نے ادھر ادھر دھیان سے دیکھتے سرگوشیانہ لہجے میں اس سے کہا، فرحات بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور کہنے لگی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں اس کی معشوقہ ہوں۔ آخر تم اپنے بھائی کا پیغام لے کر کیوں آئی ہو؟ میں بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی اس سے۔ پہلے اس نے مجھے کم بدنام کر کے رکھ دیا ہے، جاؤ جا کر صاف منع کر دینا اور اس سے کہو کہ اس تمام معاملے کو جلد سے جلد ختم کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نورین اسے افسوس سے دیکھتی رہ گئی۔ نورین کی برسوں کی خواہش تھی کہ وہ اس کی بھابھی بنے، لیکن اپنے بھائی کے مزاج کی وجہ سے اس نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی تھی۔ لیکن جب اس کے بھائی نے یہ بکھیڑا کھڑا کیا تو اسے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ فریال اس شادی پر راضی نہیں ہے، اور اس طرح تو بالکل بھی نہیں۔ ویسے بھی فریال کے انکار کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے فرحات سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب نورین نے گھر جا کر اپنے بھائی کو ساری بات منوان بتا دی تو اسے بہت غصہ آیا کہ اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اب وہ میری بات سے انکار کر رہی ہے۔ فریال بی بی، تم مجھ سے ضرور ملو گی، اور آج کے آج ہی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ نورین تو ان دونوں کے بیچ میں پس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف دوست تھی تو دوسری طرف بھائی تھا، دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے اور وہ دونوں کو ساتھ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں بھائی کی ہی بات مانی جاتی تھی، اور جب اس نے شادی کی بات کی تو اس کے گھر والے چپ چاپ راضی ہو گئے۔ اب نہ جانے دونوں کا آگے کیا ہوگا۔ فریال اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، اس نے مجھے کیوں بلایا ہوگا؟ ضرور مجھے ڈانٹنا ہوگا، میری باتیں جو سن لی تھیں، لیکن یہ اچھا موقع ہے، میں اسے انکار کر دیتی ہوں کہ یہ شادی نہ کرے۔ ویسے میرے انکار کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری منت کرنے پر مان جائے۔ خیالوں میں گم اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑکا سا سنائی دیا۔ ایک دم سے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، کھڑکی آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ دیوار سے جا لگی۔ جتنی وہ ہارر موویز دیکھتی تھی وہ سب کی سب اسے یاد آ رہی تھیں۔ اس وقت کون ہوگا جو میری کھڑکی کھول رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ زور سے چیخ مارتی، کھڑکی سے اندر آتے فرحات کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیرنٹس میں سے کوئی اس بات کو سن لے اور فرحات کو وہاں دیکھ کر ابھی کہ ابھی اسے اس کے ساتھ چلتا کر دیں، اسی لیے اس نے اپنا لہجہ دھیما رکھا تھا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم کیوں نہیں آئی؟ اسی لیے مجھے خود آنا پڑا۔ یہ کہتے وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ تو اتنا پرسکون تھا جیسے اپنے کمرے میں بیٹھا ہو۔ اس کے اتنے سکون کو دیکھ کر فریال جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے فرحات سے کہا، ابھی کہ ابھی میرے کمرے سے نکل جاؤ، اگر گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ فرحات مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے کیا ہوا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھا بھی تو سمجھیں گے دو لورس آپس میں مل رہے ہیں اور کل کی ہوتی شادی آج کروا دیں گے۔
اس کے مزے سے کہنے پر فریال کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحات کو اس کمرے سے باہر کیسے نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کہے بنا یہاں سے نہیں جائے گا، اسی لیے اس سے کچھ فاصلے پر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو فرحات، تم اچھے سے جانتے ہو ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی تم نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا اور میرے پیرنٹس کے سامنے یہ سب کیوں کہا کہ ہم دونوں 3 سال سے ریلیشن میں ہیں۔ تم نے جھوٹی تصویریں بھی دکھائیں، وہ تصویریں جو میں نے تمہاری بہن نورین کے ساتھ لی تھیں۔ تم نے انہیں ایڈٹ کر کے اپنی پکچر لگا کر میرے پیرنٹس کو دکھا دی تاکہ وہ یقین کر لیں کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے اور جلد سے جلد میری شادی تم سے کر دیں۔ آخر تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں تم میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور اس سب کے بعد تو ہرگز بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر فرحات کو شدید غصہ آیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر فریال کی تو بولتی بند ہو گئی، باقی سب اپنی جگہ، لیکن اس سے خوف زدہ بہت ہوتی تھی۔ اب بھی ہمت کر کے نہ جانے کس طرح اس نے سب باتیں کہی تھیں۔ فرحات غصے سے اس پر جھکا اور کہنے لگا، دوبارہ اپنی زبان میرے سامنے مت کھولنا، تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی کیونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہاری شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی۔ یہ بات تم یاد رکھنا، میرے علاوہ تم کسی اور کی دلہن کبھی بھی نہیں بنو گی۔ اگر کسی نے ایسی کوشش بھی کی تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی کھڑکی کے راستے واپس چلا گیا۔ پیچھے فریال اپنی جگہ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی ہمت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا اور آج اس نے ایسا بھی کر لیا تھا۔ نہ جانے آگے کیا کیا کرے گا، یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اگلی صبح فریال کے پاپا نے اس سے کہا، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تو سوچا تھا اپنے بھائی کے بیٹے سے تمہاری شادی کروں گا، انہیں زبان بھی دیتی تھی، لیکن تم نے میرا سر سب کے سامنے جھکا دیا۔ فریال ان کی بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، پاپا آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں کب سے اپنی صفائی پیش کر رہی ہوں، لیکن آپ دونوں میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کی اولاد ہوں اور آپ کسی خیر کی بات پہ یقین کر رہے ہیں۔ مجھ پہ تو بھروسہ کریں نا، میرے اور فرحات کے بیچ کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، وہ تصاویر بھی فیک ہیں۔ میں کتنی بار سمجھاؤں، اگر آپ لوگوں نے پھر بھی میرا یقین نہیں کرنا تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر ناشتے کی پلیٹ کھسکاتی وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور نیچے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے رونے کی آواز باہر بھی آ رہی تھی۔ اس کی ماں نے ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی اور پھر اس کے بابا سے کہنے لگی، ایک بار سوچ لیجئے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ ویسے اس کی بات پر مجھے بھی یقین نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہو۔ اس کے پاپا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو جو کچھ فرحات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی آ کر یہ سب کیوں کہے گا؟ اور جن تصویروں کو وہ فیک کہہ رہی ہے وہ کہیں سے بھی فیک نہیں لگتی۔ اسے لگتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ بدنامی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے بھائی کو تو کسی نہ کسی طرح سے سمجھا لوں گا اور پھر اس کی شادی فرحات سے کرا دوں گا۔ یہ بات اسے سمجھا دو، اچھے سے یہ کہہ کر وہ آفس کے لیے نکل گئے۔ دوسری طرف فرحات اپنے کمرے میں لیٹا گہری نیند میں مشغول تھا۔ آج اس نے اپنے آفس سے آف لیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، ورنہ وہ اب تک اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا۔ نورین بھی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ فریال نے تو یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی سب اسی ٹاپک کو لے کر بات کرتے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح ان کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی تھی، شاید نورین کے ذریعے یا پھر محلے کے کسی اور شخص کے ذریعے، کیونکہ محلے کے بہت سے لوگ اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ بات وہاں کس نے پھیلائی، لیکن اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ فرحات کا نام اپنے نام سے جڑتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی وہ۔ اس احساس سے ہی اسے تکلیف پہنچی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے پیرنٹس اسے سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک دم اسے جانے کیا ہوا،
اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اپنے آنسو صاف کیے اور چپل پہنے گھر سے باہر نکلنے لگی۔ اس کی موم نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ لیکن اس نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی اپنے کام میں لگ گئیں۔ جانتی تھی وہ نورین کے گھر جا رہی ہوگی۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے وہ رو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے زیادہ سوال جواب کرنے سے گریز کیا۔ اپنے گھر سے باہر نکل کر وہ گلی کے پچھلے حصے میں آئی۔ وہاں سے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کہ نورین کے گھر کے پچھلے حصے میں بنا ہوا تھا، جو کہ ان کے گارڈن میں کھلتا تھا۔ وہاں سے اوپر سیڑھیاں جاتی تھیں جو سیدھا فرحات کے کمرے تک لے جاتی۔ وہ دعا کر رہی تھی وہ دروازہ کھلا ہوا ہو، اندر تالا نہ ڈلا ہو۔ جیسے ہی وہ پہنچی، معمول کے مطابق صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اندر ڈال کر کنڈی کھولی اور سیدھا سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ گئی۔ فرحات کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے ہلکی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا گہری نیند میں تھا۔ اسے اتنے سکون سے سوتے دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ میرا سکون برباد کر کے تم یہاں مزے سے نیند پوری کر رہی ہو فرحات؟ اس نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کرتے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ دروازہ اندر سے لاک کرنا نہیں بھولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی وہاں آئے اور اسے وہاں دیکھ کر کوئی غلط مطلب نکالے۔ کرٹنز گرے ہوئے تھے اور کمرے میں اچھا خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نائٹ بلب اب تک جل رہا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی خنکی پھیل چکی تھی، اسی لیے فرحات نے اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے نائٹ بلب بند کیا اور پھر کمرے کی لائٹس آن کر دیں۔ ایک دم سے کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ فرحات کا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ اسے ہر چیز اس کی جگہ پر رکھنے کا ایک خواب تھا۔ اس کی اجازت کے بنا کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ بنا اس کی اجازت کے یہاں بیٹھی تھی۔ فرحات نے جیسے ہی روشنی اپنی آنکھوں پر پڑتے محسوس کی تو ایک دم سے اس کی نیند ٹوٹنے لگی۔ تھوڑی دیر میں آنکھیں مکمل کھول کر اس نے جیسے ہی سامنے بیٹھی ہستی پر نظر ڈالی تو ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے فریال بیٹھی ہے، وہ بھی اس کے روم میں۔ فوراً اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اتنی صبح صبح تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن وہ بنا جواب دیے سے گھور رہی تھی۔ فرحات نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے اپنا لہجہ دھیما کیا اور اس سے کہا، کیا ہوا فریال؟ تم روئی ہو کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ اتنا اطمینان سے سوال کر رہا تھا جیسے جواب اسے پتہ ہی نہ ہو، اور اس کا یہ اطمینان دیکھ کر فریال کے اندر ایک طوفان ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا اور کہا، ہاں روئی ہوں۔ تمہیں میرے رونے سے فرق پڑتا ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم نے ہی تو مجھے رلایا ہے، تو تمہیں کیوں فرق پڑے گا؟ اس کے یوں اچانک سے ہذیانی انداز میں چیخنے پر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی لگ رہی تھی۔ فرحات نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، ادھر میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے جو تم اتنی صبح صبح اتنے خراب موڈ میں ہو؟ کسی نے پریشان کیا ہے تو بتاؤ۔ فریال نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور کہا، میری زندگی میں آئے ہی کیوں ہو؟ نکل جاؤ میری زندگی سے، میں تنگ آ چکی ہوں تم سے۔ پچھلے کچھ دنوں میں تم نے میرا تماشا لگا دیا ہے، ہر کوئی مجھے بدنام کر رہا ہے۔ تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ فرحات بہت ہی ضبط سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو راستہ اپنایا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح اسے چھوڑنے کو یا اسے کھونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فریال کو کیسے سمجھاتا کہ اس نے بہت ہی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی بدنامی ہوگی اور یہ بات باہر پہنچے گی۔ اس نے فریال سے کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میرا یہ سب کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، تمہیں بدنام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری عزت ہو اور اپنی عزت پر آنچ آنے نہیں دے سکتا۔ فریال نے استہزائی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عزت کی بات تم مت کرو، جتنا تم نے مجھے بدنام کرنا تھا کر دیا، یہی تمہارا مقصد تھا۔
اب محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہاری اصلیت سے دوسرے واقف ہوں یا نہ ہوں، مگر میں بہت ہی اچھے سے واقف ہوں۔ تم نے مجھے برباد کر دیا فرحات، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ کہتی روتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فرحات خالی ہاتھ بیٹھا رہ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ جلد بازی میں مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا تو دل توڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنے جنونی پن میں نے کیا کیا؟ وہ خود کو بیٹھ کر کوس رہا تھا، لیکن اب اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا فریال کے دل میں اس نے اپنی جگہ بنانے کی جو کوشش کی تھی اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے غلط راستے کا جو انتخاب کیا تھا۔ فریال، ایک دن میں تمہیں اپنی محبت کا یقین ضرور دلاؤں گا، اور اس دن تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ تمہاری عزت کی پرواہ ہے، اور جو لوگ تمہاری بدنامی کر رہے ہیں وہی تمہاری عزت کریں گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فریال اس سے مل کر جب گھر آئی تو اس کی ماں نے اس کا سوجا اور سرخ چہرہ دیکھا اور کہا، کہاں گئی تھی تم؟ ان کے لہجے میں موجود شک اور تلخی کو محسوس کرتے فریال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، آپ کو جو کہانیاں بنانی ہے بنا لیں، کیونکہ میں اگر جواب دوں گی تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گی۔ فرحات سے ملنے گئی تھی، آپ نے یہی سوچنا ہے نا، تو آپ کا سوچا آج سچ کر دیا۔ یہ کہتی وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا تھا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ کھاتی پیتی، اس کمرے میں خود کو بند کر لیتی اور گھنٹوں بیٹھ کر رویا کرتی۔ دوسری طرف اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے شروع کر دی تھیں۔ حالانکہ وہ دل سے اس شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن دکھاوے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ جیسے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، فریال نے سوچا میں یونیورسٹی چلی جاتی ہوں، وہاں پر بھی سکون نہیں تھا، لیکن گھر میں یہ سب دیکھنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسی لیے اگلے دن صبح سویرے ہی اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اس کی موم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کے پاپا نے کہا کہ جانے دو، اسے کچھ دن کے نخرے ہیں اور پھر خود ہی یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو غلطی کرتی ہے اور اوپر سے ہٹ دھرمی دکھا رہی ہے۔ اس نے اپنے پاپا کی بات صاف صاف سنی تھی، اسی لیے غصے میں بھری وہاں سے نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی اس کا سامنا فرحات سے ہوا، جو آفس جانے کے لیے اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رک گیا اور کہنے لگا، کیا حال ہے فریال میڈم؟ چلیں میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے اتنے دن بعد یونیورسٹی جا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ فریال نے غصے اور نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ آس پڑوس کی ایک دو عورتوں نے ان دونوں کو بات کرتے سنا تو آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگ گئیں۔ ان عورتوں کو ویسے بھی کوئی کام نہیں تھا محلے کے لوگوں کی برائیاں کرنے کے سوا۔ محلے سے باہر آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی آئی۔ نورین پہلے ہی جا چکی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی گئی تو کلاس شروع ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ سب سے پیچھے والے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی۔ نورین کو اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن نورین اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ حیران ہوئی کہ آج یہ یونیورسٹی میں کیسے، اور مجھے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ کوئی تو بات ضرور ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر پیچھے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم یونیورسٹی میں کیسے؟ تم تو کہہ رہی تھی یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ فریال نے تھک کر اس سے کہا، یہاں پر بھی تمہارے بھائی نے کرفیو لگایا ہوا ہے کیا جو میں یونیورسٹی میں نہیں آ سکتی؟ بہت کر لی تمہارے بھائی نے اپنی من مانی۔ دیکھو گھر والوں نے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، مجھ سے وہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے یہاں آ گئی۔ نورین اس کی بات سن کر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ارے اتنی سی بات پر تم اتنا ناراض ہو رہی ہو؟ میرا بھائی کوئی جلاد تھوڑی ہے، دیکھنا شادی کے بعد تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ شادی کا نام سن کر ہی فریال نے غصے سے نورین کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی اپنے بھائی کی طرح ہی ہو جاؤ، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، یہاں مت بیٹھو، کہیں اور جا کر بیٹھو، آج سے میری تمہاری دوستی بھی ختم۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کچھ لڑکیاں نورین کو گھیر کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، ارے یار یہ فریال آج یہاں کیسے؟ یہ تو تمہاری بھابھی نہیں بننے والی،
شادی کی تیاریاں کرے نہ گھر بیٹھ کر، یہاں یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے؟ ویسے بھی اس نے بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ تمہارے بھائی کو پٹاتی رہی۔ نورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کی تیز تلوار جیسی چلتی زبانوں کو کیسے روکا جائے، کیونکہ وہاں سے گزرتی فریال ایک ایک بات صاف صاف سن رہی تھی۔ نورین جانتی تھی کہ یا تو وہ اپنا ضبط کھو دے گی یا پھر کہیں بیٹھ کر رونے لگ جائے گی، اور پھر وہی ہوا۔ سب پر زور زور سے چلانے لگی اور بولی، تم لوگوں کو میری پرسنل لائف میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو نا۔ نورین نے مشکل اس کا غصہ کم کیا اور اسے وہاں سے لے کر باہر چلی آئی، کینٹین میں لا کر بٹھایا اور کہنے لگی، ارے یار کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے تو کریں گے نا۔ ہاں، صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ فریال نے پانی کی بوتل زور سے ٹیبل پر پٹکتے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دنیا تہس نہس کر دے یا فرحات کی آنکھیں نوچ لے، لیکن وہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کافی دیر نورین اسے سمجھاتی رہی کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے خاموشی سے قبول کر لو، شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لیکن فریال یہ سب قبول کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ پھر اگلے 2 پیریڈز کے بعد نورین نے فریال سے کہا، چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر میں بہت سے کام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائی اور دوست کی شادی ہو رہی ہے، تیاریوں میں ہاتھ تو بٹانا پڑے گا نا۔ اب منہ بنانا بند کرو، چلو آؤ، اور ہاں کل تمہارے لیے روسی جوڑا لینے بھی جانا ہے، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو نا؟ بھائی نے کہا، سب کچھ فریال کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ فریال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چاہے کچھ بھی کہہ لے، کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہاں کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دونوں چپ چاپ چلتی یوں ہی گیٹ کے باہر آئیں تو سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگا کر فرحات کھڑا تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر فریال تو حیران رہ گئی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ نورین فوراً سے فرحات کی طرف گئی اور کہنے لگی، بھائی آپ یہاں پر، خیریت تو ہے؟ فرحات بولا، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ شرافت سے دونوں بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ دراصل وہ یہ فریال کو ہی سنا رہا تھا۔ فریال نے نورین کو کہا کہ میں تمہارے بھائی کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گی، کہہ دو ان سے۔ یہ کہہ کر وہ اشارے سے بس رکوانے لگی، لیکن اسی وقت فرحات وہاں آیا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکی۔ نورین بھی جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرحات نے گاڑی کو اندر سے لاک کر دیا تاکہ وہ کھولنے کی کوشش نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چپ چاپ ڈرائیو کرنے کے بعد گاڑی کو ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکا۔ نورین ریسٹورنٹ دیکھ کر چہکنے لگی اور کہنے لگی، ارے واہ بھائی، آج ہمیں لنچ کروانے لگے ہیں، اور پیچھے مڑ کر بولی، فریال دیکھو، بھائی آج اپنی جیب ڈھیلی کر رہے ہیں، جتنا کھانا ہے کھا لینا، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ وہ چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن جب اس کی نظر فریال کے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی تو چپ ہو گئی۔ فرحات نے نورین سے کہا کہ تم اتر کر اندر جاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ نورین اس کا اشارہ سمجھ گئی اور ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئی۔ پیچھے فرحات نے فریال سے کہا، دیکھو میری بات سنو، تماشا مت لگاؤ اور اندر چلو۔ اگر تم یوں کرو گی تو ہم دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ ہماری شادی ہونے والی ہے، اگلے ہفتے ہماری شادی ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ فریال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اتر کر ریسٹورنٹ کے اندر آ گئی۔ پہلے تو وہ چیختی چلاتی تھی، جواب دیتی تھی اور لڑنے جھگڑنے پر اتر آتی تھی، لیکن اب اس نے ایک نیا پینترا اپنا لیا تھا، خاموش رہنے کا۔ ایک بھی لفظ نہیں بول رہی تھی اور اس کی یہ خاموشی ہر ایک کو کھل رہی تھی۔ فرحات بھی اس بات سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ وہ بول کیوں نہیں رہی۔ اندر آ کر فرحات نے نورین سے کہا، تم کیا کھاؤ گی؟ اپنے لیے جو بھی پسند ہے آرڈر کر دو۔ اور پھر اس نے فریال کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے، لیکن فریال خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جب نورین نے اس سے پوچھا، فریال تم کیا کھاؤ گی؟ تو بھی اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، جس پر فرحات غصے سے اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی اس کی پسند کی ڈش آرڈر کر دی۔ وہ اس کی پسند سے اچھے سے واقف تھا، لیکن جب کھانا سامنے آیا
تو فریال نے ایک لقمہ نہ لیا، حالانکہ فرحاد اور نورین اسے بار بار کہتے رہے، لیکن نہ تو اس نے کوئی جواب دیا نہ ہی کھانا کھایا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ نورین دونوں کے بیچ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی، لیکن اپنی دوست کی بھی اسے فکر ہو رہی تھی، جو اس کے بھائی کو جلاد سمجھ کر اپنی خوشیاں برباد کر رہی تھی۔ بہرحال جب وہ گھر پہنچی تو اس نے فریال کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، جس پر فریال نے اس سے کہا، ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، اگر کوئی اس طرح سے تمہاری اہانت کر کے، بے عزتی کر کے اور بدنام کر کے تمہیں اپنانے کی کوشش کرے اور کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس کی بات سن کر نورین چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل صحیح تھا۔ کوئی بھی اپنی اس قدر بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بیچاری تو اتنے دن سے یہ سب سہ رہی تھی، اوپر سے کوئی بھی اس کی سننے کو راضی نہیں تھا۔ فرحاد کو بھی اب شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ نورین نے بھی ایک بار فرحاد سے بات کی اور اسے کہا کہ بھائی، آپ نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی غلط تھا، وہ اس سب کی مستحق نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ عزت سے جا کر اس سے بات کرتے اور اسے عزت سے اپناتے تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن آپ نے جلد بازی سے کام لیا۔ اس کی بات سن کر فرحاد سوچوں میں گم ہو گیا۔ تقریباً 10 سال پہلے وہ لوگ یہاں رہنے کے لیے آئے تھے۔ نورین اور فرحاد دونوں عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں بہن بھائیوں میں اچھی بنتی تھی۔ فریال لوگ یہاں پر بہت لمبے عرصے سے رہ رہے تھے۔ نورین کی دوستی فریال سے ہوئی اور ساتھ میں فرحاد نے بھی فریال سے دوستی کر لی، لیکن وہ تھوڑا سنجیدہ قسم کا تھا۔ فریال تو اس سے ڈرتی تھی، مگر انہوں نے بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فرحاد کو فریال پسند آنے لگی۔ اس بات کا ادراک اسے بہت بعد میں ہوا۔ یونیورسٹی ختم کر کے وہ ایک بڑی کمپنی میں جاب کرنے لگ گیا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں اس کی ترجیحات بدل چکی تھیں۔ وہ فریال سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اور فریال نورین کی طرح اسے بھائی کی نظر سے ہی دیکھتی تھی۔ اور جب ایک دن فرحاد کو پتہ چلا کہ فریال کے پاپا اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں، تو یہ جان کر اس کے دل پر گویا چھریاں چل گئیں۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ایک بار اس کے پاپا نے وہاں رشتہ پکا کر دیا تو پھر کبھی بھی وہ فریال کو نہیں دیکھ پائے گا، اور اسے کھونے کا تصور وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں اس نے 1-2 بار فریال سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن فریال نے اس کی بات لاپرواہی میں اڑا دی اور اسے سمجھا ہی نہیں، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر ایک ڈر سا بیٹھنے لگ گیا کہ فریال کو کہیں کھو نہ دوں، وہ کسی اور کی نہ ہو جائے، اور یہ تصور اسے رات کو سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کا چین، سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک منصوبہ اپنے دماغ میں ترتیب دیا، اور پھر ایک دن جب وہ سب فریال کے گھر پر بیٹھے خوشگوار موڈ میں بات چیت کرنے میں مصروف تھے، اسی دوران فریال کے پاپا نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ جلد ہی فریال کی منگنی طے کرنے لگے ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے فرحاد نے سب کے سامنے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ فریال اور میں ایک دوسرے کو پچھلے 3 سال سے پسند کرتے ہیں، تو اس کی منگنی کسی اور سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی فریال سمیت وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ فریال نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ فرحاد اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے تو شادی کے بارے میں کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ جہاں اس کے پاپا اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس طرح سے اس شادی کو روکنے کا کبھی نہیں سوچا تھا جو طریقہ فرحاد نے اپنایا تھا۔ پہلے تو فریال کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن اسے صاف نظر آ رہا تھا اس کے ماں باپ نے فرحاد کی بات پر یقین کر لیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ فرحاد نے فوراً سے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہم دونوں کی بہت سی فوٹوز بھی ہیں۔ نورین بھی حیران تھی کہ اس کا بھائی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی فریال تو اس سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ تو پھر یہ سب کب ہوا؟ اور جب اس نے فیک تصاویر دکھائیں تو سب نے یقین بھی کر لیا۔ اسی وقت اس کے پاپا نے کہا کہ ہم اس کی شادی جلد سے جلد فرحاد سے کر دیں گے، ہمیں بدنامی مول لینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر وہ خوب روئی پیٹی
لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آج اس کی شادی کی تیاریاں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھیں۔ اس کا کچھ بھی کہنا فضول تھا، اسی لیے وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، اور جو ہو رہا تھا اسے خاموشی سے ہونے دے رہی تھی۔ گھر میں بھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کا روسی جوڑا بھی نورین نے ہی پسند کر لیا تھا، کیونکہ وہ تو جانے کو راضی ہی نہیں تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کسی بھی شاپنگ وغیرہ کے لیے نہیں جائے گی۔ لیکن جب شادی کا دن آیا تو نورین اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں پارلر تو ضرور جانا پڑے گا، تم دلہن بننے جا رہی ہو، اتنے لوگ تمہیں دیکھیں گے، اب ضد ختم کرو اور میرے ساتھ پارلر جاؤ۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ پارلر لے آئی، اور پھر جب دلہن بن کر ہال میں داخل ہوئی تو فرحات اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر ایک کی زبان سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ نکل رہا تھا۔ سب کو ڈر تھا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ اسے اسٹیج پر فرحات کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ لمحہ فریال کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا شخص جیت چکا تھا اور وہ ہار گئی تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ کھول دیا گیا۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو فرحات نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، میری توقع سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم دلہن بن کر اتنی حسین لگو گی۔ فریال نے اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ فرحات سوچ رہا تھا کہ کم سے کم اس بات پر تو وہ کوئی ریئیکٹ کرے گی، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد فریال کی ماں وہاں آئی اور کہنے لگی کہ فریال اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو بتا دو، میں تمہارے لیے لے آتی ہوں۔ لیکن فریال نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہا کہ میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، زہر لا کر دے دیں وہ کھا لوں گی شوق سے۔ اس کی ماں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا تو فرحات نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ ابھی فریال کے تیور بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے، اسی لیے بہتر تھا کہ اسے چھیڑا نہ جائے۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا تو اس میں بھی اس نے منہ بنائے رکھا، جس پر نورین نے شرارتاً اس سے کہا، ایسے منہ بنا رہی ہو، بعد میں تم کہو گی میری تصویریں اچھی نہیں آئیں۔ چلو اب مسکرا دو، کم سے کم تصویروں کے لیے ہی مسکرا دو۔ لیکن لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح رخصتی کے موقع پر بالکل بھی نہ روئی۔ وہ ہر ایک سے ناراض تھی اور اس ناراضگی کا بھرپور اظہار بھی کر رہی تھی۔ چپ چاپ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ رخصت ہو کر ویسے بھی پڑوس میں ہی جا رہی تھی۔ گاڑی فرحات ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ بھی فیصلہ اس نے خود کیا تھا۔ پہلے تو اس نے راستے میں فریال سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ فریال اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے اور وہ جیسے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی، بس سامنے خالی سڑک کو دیکھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ خود کو خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ سب لوگ جیت چکے تھے اور وہ ہار گئی تھی۔ یہ احساس اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھا شخص جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا، اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا، اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ فرحات نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور اس کے اترنے میں مدد کی، لیکن فریال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، یعنی وہ اس کی مدد بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ فرحات اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ فریال کے پاؤں من بھر کے ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ پیچھے باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ فریال کے مزاج کو دیکھ کر فرحات کی ماں نے رسمیں وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سب لوگ تھکے ہارے تھے، اسی لیے جلدی سے سونے چلے گئے۔ نورین بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریال ایک طرف بیٹھی چپ چاپ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فرحات اندر داخل ہوا تو اس کی خاموشی سے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج بول کیوں نہیں رہی۔ اتنے دن سے وہ خاموش ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر تک فریال نے کچھ نہیں کہا تو آگے بڑھ کر فرحات نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ چاہو تو مجھ پر غصہ کر لو، چلا لو، مار لو، لیکن کچھ بولو۔
وہ بے بسی سے اس سے کہہ رہا تھا، اور پھر اسی وقت فریال نے اپنا ضبط کھو دیا اور اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگ گئی۔ فرحات نے اسے خاموشی سے رونے دیا۔ اتنے دنوں سے اس کے اندر جو لاوا تھا اب وہ باہر آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ فرحات کے سینے سے لگی روتی رہی۔ اس وقت اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہے، لیکن جب رو رو کے تھک گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ فوراً سے وہ پیچھے ہٹی۔ اب اس کے دل پر چھایا غبار چھٹ چکا تھا۔ اب وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ فرحات نے اسے کہا، رو لیا یا اور رونا ہے؟ تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر فرحات نے اسے معافی مانگی اور کہا کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کل میں تمہارے پیرنٹس سے بات کر کے انہیں سارا سچ بتا دوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں سب سے زیادہ یہی چیز تکلیف دے رہی ہے کہ انہوں نے تمہارا یقین نہیں کیا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہتے اس نے فریال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے اپنی بیتابی کی داستانیں سنا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، فریال کو اس کے ساتھ بہت ہی سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کی وجہ سے اتنے دن پریشان رہی تھی، لیکن اب اس کا سکون بھی اسی کے پاس تھا۔ اور پھر اگلے دن وعدے کے مطابق وہ اسے اس کے گھر لایا اور اس کے پیرنٹس کے سامنے اس نے ساری بات رکھ دی۔ اس کے ماں باپ بھی سن کر شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، فریال بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا اور تمہیں اتنے دن غلط سمجھتے رہے۔ فریال کے لیے یہ سبھی بہت تھا۔ اس نے اپنے پاپا سے کہا، نہیں، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ میرے پاپا ہیں۔ یہ کہتے وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس دن کے بعد سے فرحات نے فریال کو کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا۔ نورین بار بار فریال کو چھیڑتی اور کہتی کہ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ابھی تم نخرے کر رہی ہو، شادی کے بعد تم ادھر ادھر چہکتی پھرو گی، اب دیکھو تم میرے بھائی کے ساتھ کتنا خوش ہو۔ فریال نے کہا، ہاں، واقعی میں نے فرحات کا محبت بھرا چہرہ اب دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے تو بس ان سے ایک ہی شکوہ تھا کہ انہوں نے مجھے میرے ماں باپ کے سامنے بدنام کیا، لیکن اب دیکھو انہوں نے مجھے ان کے سامنے سرخرو بھی کر دیا۔ میں اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ جب وہ نورین سے یہ سب کہہ رہی تھی تو بالکل اس کے پیچھے فرحات کھڑا ایک ایک بات سن رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ فریال کے دل سے بدگمانی کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ اور پھر ولیمے والے دن وہ سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سب بار بار آ کر اس سے سوال کرتے کہ آخر ایسا کون سا جادو چلا دیا فرحات نے ان 2 دنوں میں کہ تم اتنی کھلکھلانے لگ گئیں؟ شادی والے دن تو منہ بنایا ہوا تھا تم نے۔ وہ لوگوں کی بات کا جواب دیے بنا بس مسکراتی رہی تھی۔ آج اس نے بہت اچھے سے تصاویر بنوائی تھی جس پر نورین اسے بار بار چھیڑ رہی تھی۔ فرحات اسے اتنا خوش دیکھ کر پرسکون تھا۔ اس کی محبت اب اس پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کچھ دن بعد اسے ہنی مون کے لیے لے گیا۔ وہاں بہت سی جگہوں پر گھمایا پھر آیا۔ اس کی سنگت میں فریال بالکل بدل گئی تھی۔